ایک بڑی اہم بات ہے اس دعا کے ساتھ، اس کو توجہ سے سننا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی، اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک ہی آیت ہے، دیکھتے رہیے ادھر، ابھی آیت چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی، مگر آگے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو اکڑتے ہیں میری عبادت سے۔ بات چلی تھی دعا کی، پہنچی کہاں؟ بولو، عبادت پر پہنچی۔ کہنا چاہیے تھا بے شک جو مجھ سے دعا مانگتے نہیں بلکہ اکڑتے ہیں، سیدخلون جہنم، وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم داخرین، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ لیکن آگے دعا نہیں کہا، آگے کیا کہا؟ عبادت۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ دعا عبادت ہے۔ تم دعا کو سمجھتے ہو یہ الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے، نہیں، دعا ہی عبادت ہے اور عبادت بھی دعا ہے۔ اور جس عبادت میں دعا نہ ہو وہ عبادت بے مغز ہوتی ہے۔ کیسے؟ پہلے تو اللہ کے حبیب کی سنو، آپ نے کیا تفسیر فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، سنو، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی ان الدعاء هو العبادہ، بڑی تاکید ہے، اس کا معنی ہوا دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث الدعاء مخ العبادہ، دعا پوری عبادت کا مغز ہے، پوری عبادت کا مغز ہے، اس کا دماغ ہے۔ اس کا مطلب دعا تو اصل چیز ہے، دعا اصل عبادت ہے۔ اور مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ ہم غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا تھوڑی کوئی شرک ہے، ہم تو غیر اللہ کی دعا کرتے ہیں، اس کے سامنے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، ہم کبھی بھی ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں، استغفر اللہ، ہم نے ان کے نام کی کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، تو کیا کیا پھر؟ پیچھے کیا بچ گیا؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ دعا اصل عبادت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دعا کی ہے، میں نے کوئی شرک نہیں کیا، تو پیچھے کیا بچا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو اکڑتے ہیں میری عبادت کے مقابلے میں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر کے۔ دعا عبادت ہے، اس پر میں اصل میں ایک دوسری طرف آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں، محسوس چیز جس سے سمجھ میں آئے۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ پڑھی، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، ہم نے سنی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اتحیات میں بیٹھے، آخر میں دعا کی اور سلام پھیرا۔ آپ اپنے دل سے پوچھو کس موقع پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولو، اصل بات کیا ہے کہ الفاظ گنتے نا، معنی معلوم ہی نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے کہاں ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ بھائی دو ہی موقع ہیں، ایک موقع ہے جب رکوع میں آدمی دل سے کہے نا سبحان ربی العظیم، اے پروردگار میں ذلیل ہو کر اقرار کر رہا ہوں تو عظیم الشان ہے، میں ذلیل تر ہوں۔ دوسرا جب سجدے میں آدمی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے پروردگار میں ناک رگڑ کر کے پیشانی زمین پر رکھ کر کے اقرار کرتا ہوں تو بلند و بالا ہے، میں پست ترین ہوں تو بلند ترین ہے۔ یہ اصل اس کا موقع ہوتا ہے جب اس کو نماز کا پتہ لگتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، مگر بسا اوقات اس طرف دھیان نہیں ہوتا چونکہ اس تسبیح کا معنی بھی نہیں معلوم، تو بس سر رکھا بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ایسے بھی سجدہ کرتے ہیں، ایک سر سجدے سے اٹھایا تو ابھی وہ پورے سجدے میں جھکے ہوتے ہیں تو وہاں سے اوپر وہاں سے نیچے مار دیا، وہ تو نماز سرے سے نہیں ہوئی نہیں۔ ہاں اگر سجدہ سہو کریں گے تو امید ہے نماز ہو جائے، اگر غلطی سے ایسے وہ غلطی کا وہ تو روزانہ کرتے۔ اس کے بعد جو نماز میں دل لگتا ہے، وہ دل لگتا ہے یہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم پڑھنے سے، مگر کیا کریں امام کے پیچھے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، بس جلدی کر جلدی ٹک ٹک ٹک، یہ کیا کر رہا ہے؟ دوسرے نمبر پر نماز میں دل لگتا ہے جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دل کرتا ہے دعا مانگنے کا، پھر آدمی دل سے دعائیں کرتا ہے اور پھر دعائیں بھی بدل بدل کے روزانہ۔ اب اس کو ترجمہ یاد ہو، ایک نماز کے آخر میں ایک دعا کی، دوسری نماز کے آخر میں دوسری دعا کرتا ہے، دل سے دعا کرتا ہے، گویا یہ اللہ کی بارگاہ سے اٹھتے اٹھتے عبادت وغیرہ کی نا، تو جیسے ہم جاتے ہیں کسی کے یہاں اپلیکیشن پیش کی، یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں، ہاں بھائی کہنا کیا سی؟
گل دس اصلی گل دس کی چکر کی ہے تیرا؟ ہے جناب چکر نہیں ہے، وہ نالی بنانی ہے، یہ آخر کی بات۔ وہ جو آخر میں ہم کو دعا کرنی ہے وہ ہے عبادت، اور اس میں دل لگتا ہے، لیکن چونکہ اس دعا کا معنی ہی نہیں آتا ہے ہم کو، تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں بھئی بغیر دعا کے کیوں نہیں سلام پھیر دیتا یار، تجھے موت پڑتی ہے اتنی لمبی دعائیں کرتا ہے، چونکہ ترجمہ نہیں معلوم۔ جب ہم کو ترجمہ معلوم ہو جائے گا، اور آج سے آپ چلو قرآن کا نہیں، ان دعاؤں کا موٹا موٹا ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے، یہی مثلاً یہ دعا ہے، یہ آپ کے سامنے لگی، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والبرص، اللہ کے حبیب نے دعا سکھائی، اللہ سے مانگو، اے خدا میں پاگل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پاگل نہ ہو جاؤں، پاگل ہو گیا آدمی کچھ نہیں بچا، اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس کی بیماری سے، والجزام، اے خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کوہر کی بیماری سے، وسیء الاسقام، اور بری بیماری سے جس سے لوگ نفرت کرنے لگے۔ کل جمعے کو میں نے سنا ہے کیا نفرت کا دور ہے کہ گیٹ پر پھینک کر کے لوگ واپس بھاگتے ہیں، کوئی کسی کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ ایک غیر ایمان والے نے مجھے کہا، مولوی صاحب کبھی کبھی میں نے آپ سے سنا تھا کہ محشر میں لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کہوں گا میں تو ادھر ہی دیکھ رہا ہوں بھاگتے ہوئے۔ اس نے کہا میری قریبی رشتہ دار بیمار ہوئی، سارے گھر والے بھاگے، کہتا مشکل سے میں ہمت کر کے آیا، کچھ باتیں سنی تھی آپ، میں نے کہا مان لو آپ اس کو، آئے ہائے۔ تو یہ دعا جب آدمی دل سے کرے گا پھر اس کو لگے گا عبادت ہو رہی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، جو امام صاحب دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آمین، یہ دعا نہیں ہے حدیث سے ثابت، سچ بات یہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ کی ہے، التزام کے ساتھ ہر نماز کے بعد دعا کی حضور نے بالکل ثابت نہیں ہے، کیونکہ نمازی اور امام کا تعلق صرف سلام پھیرنے تک ہے، بالکل ہم کو اس کا اعتراف ہے، ہم نہیں اس کو کہتے یہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مگر یہ دعا کیوں کرتے ہیں ہمارے بزرگ؟ کیونکہ عربی لوگ جانتے نہیں تھے، پوری نماز میں سلام پھیر دیا، پتہ چلا ہی نہیں ہم نے پڑھا کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میرے ساتھ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ امام نے قرآن پڑھا تو پورے عرب روتے ہیں پیچھے، ہچکیاں لگ گئی لوگوں کی قرآن پاک سن کر کے، کہتا اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کیا شروع کر دیا، اس نے نماز میں فارسی کی ایک مناجات شروع کر دی، بادشاہ جرم مارا درگزار ماں گناہگار تو امرزگار، تو اس کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے، تو اس پر وہ کیفیت طاری ہو گئی، یہ دعا مانگنے لگ گیا، اور بعد میں کہا تیری تو نماز ہی ٹوٹ گئی بھائی، اب دوبارہ پڑھیے کیا کیا تو نے، وہ تو عربی سمجھتے تھے اس لیے وہ رو رہے تھے۔ تو یہ دعا بزرگوں نے رکھی کہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ درد کے ساتھ امام صاحب دعائیں کریں اور لوگ پیچھے سے آمین کہہ دیں، لیکن اکثر امام صاحب بھی عربی دعائی پڑھ دیتے ہیں اور کچھ امام صاحب دعا پڑھتے ہی نہیں، سچ میں بالکل اس کا گواہ ہوں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں ایک دعا ہے، ایک نبی نے دعا مانگی، اے خدا میرا اور اس قوم کا اب آخری فیصلہ کر دے، ان کا بیڑا غرق کر اور مجھے بچا دے۔ ایک امام کو دیکھا میں نے وہی دعا مانگ رہا تھا، مقتدی بڑے شوق سے کہہ رہے تھے آمین، اے خدا جلدی کر ہمارا بیڑا غرق۔ اب پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کیا دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو امام کو کیا تھا کہ وہ مقامی زبان میں درد کے ساتھ دو چار جملے دعا کے کہہ دے اور لوگ پیچھے سے درد سے آمین کہیں اور ان کو لگے ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ اب یہ مزاج کی بھی بات ہوتی ہے، وادی کراس کر لیجئے نا آپ ٹنڈل پار، جب تک آنسو نہ نکلے کسی کو تو اس کو لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب جس مولوی نے کوئی ایسی بات کہی کہ ایک آنسو نکلا دعا ہوئی، کہتے ہیں یہ ہے نا آج لگتا ہے یہ شو مولوی صاحب، یہ لگتا ہے کہ اس نے خاص آج کوئی عبادت کی ہے۔ اصل بات یہی تھی۔ اس کے بعد لیکن وہ کبھی کبھی ہو جانی چاہیے، چونکہ کیفیت بھی ہمیشہ برابر نہیں ہوتی ہے آدمی کی، اور روزانہ کریں گے تو آدمی کو لگے گا کہ التزام ہے، یعنی لوگ سمجھیں گے کہ یہ فرض ہے یہ دعا۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پیچھے، ان کو بڑا ضروری کام ہوتا ہے، وہ پیچھے اب جانی وہ سوچتے سلام تو پھر دیا دعا ہوئی نہیں، تو وہ کہتے ہیں امام صاحب آمین، پیچھے سے ڈھانٹتے ہیں امام اور جلدی کرنا دعا یار مجھے کام پہ جانا ہے، اور تو امام کرتا ہے اللہم انت السلام منک السلام، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ اور یو پی میں تھا وہاں بھی یہی حال ہے، ایک بندے کو کہیں جانا تھا، کسائی تھا بیچارہ، اس نے بکرا ذبح کرنا تھا، تو امام نے لمبی دعا کر دی، کہتا ہے کرتا جا تو بھی ادھر ہی بیٹھ تو بھی اور تیری دعا بھی میں تو یہ جا رہا ہوں، بھائی مجھے کام ہے تو اتنی لمبی دعا کر رہا ہے، بھائی یہ کوئی فرض تھوڑی ہے تیرے لیے، تو جا اپنے کام پر سلام پھر گیا تیرا تعلق ختم۔ لیکن یہ دعا کس لیے تھی کہ انسان کا تعلق جڑے اللہ کے ساتھ۔ نماز تو پوری پڑھ لی لیکن آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑا۔ بات لمبی ہوگی لیکن بڑی اہم تھی ہے۔ اور نماز میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑے، اور دوسرا ہے اس کی ظاہری نہ موٹی ایٹیٹیوڈ، جو ظاہری طور پر ایکشن اس کا ہم کو نظر آتا ہے، یہ تو صرف نماز کا ایک ڈھانچہ ہے،
چونکہ سب کا تعلق اللہ سے جڑ نہیں رہا ہے، وہ نماز نصیب نہیں ہو رہی ہے جس میں حضرت علی کے تیر نکالے جا رہے تھے، اس لیے ہم ظاہری نہ ان شکلوں پر لڑتے ہیں۔ ایک کہتا تو یوں کیوں کھڑا ہوا، دوسرا کہتا تو یوں کیوں کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا یار یہ کھڑے ہونا تو اصل دعا نہیں، اصل تو اللہ سے تعلق کہتا ہے، وہ میرا بھی نہیں جڑا تیرا بھی نہیں جڑا، اس لیے اسی پر جھگڑا کافی ہے۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔